ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کشمیر اور اس سے متعلق پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی اور اس کی تنگی صاحب کچھ بات کر رہے تھے. میں چاہوں گا تنگی صاحب اپنی بات مکمل کیجئے تاکہ پھر میں مزید سوال کر سکوں. دیکھیے نوشاد صاحب، جہاں تک آئین کی بات کی ہے تو آئین میں یہ بھی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ کوئی لیڈر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سول نافرمانی کا اعلان کرے. آئین میں یہ بھی ہے کہ کوئی لیڈر کھڑے ہو کے پاک فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے. آئین میں یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کے پاک فوج کے اس پہ حملے کرے. آئین میں یہ بھی ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے آپ عدم اعتماد لے آئے اور اسی وقت پھر حکومت اور اسمبلیات توڑ دے. آئین میں تو بہت کچھ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگ اتنا حافظہ کمزور ہے کہ ان کو آئین اس وقت یاد آتا ہے جب وہ ٹاک شو پہ بیٹھ جاتا ہے. اس وقت آئین یاد نہیں آتا ہے جب پاکستان کے دستور کے ساتھ، قانون کے ساتھ لڑتے ہیں. تو آئین میں نہ سول نافرمانی ہے اور آئین میں نہ پاک فوج کو تقسیم کرنے کی سازش ہے، آئین میں نہ 9 مئی کے واقعات ہے. تو میرے خیال میں جو ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے ایک عدم اعتماد لا کر اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، ان لوگوں پہ آرٹیکل 6 لگا کر ان کو سزا دینی چاہیے. جہاں تک آزاد کشمیر کی 12 سیٹوں کی بات ہے تو دیکھیں اس نے کہا اوورسیز کو کیوں نہیں دیتے ہیں اور وہ اتنے پیسے بیچتے ہیں. دیکھیں یہاں 12 سیٹوں کی بات پیسوں کی نہیں ہے، یہاں آئین کی بات ہے، یہاں آئینی بات ہے، یہ پیسوں کی بات نہیں ہے. اگر کشمیری سمجھتے ہیں تو اس الیکشن کے بعد کوئی آدمی جا کر وہاں پر سپریم کورٹ میں جائیں، ہائی کورٹ میں جائیں اور ان 12 کیسز کے ختم کرنے کے لیے پٹیشن جمع کریں. اگر تمام پارٹیز کے متفق ہو جائیں تو اس شد کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن ابھی کسی کے خواہش پر یا کسی پر روایت کے خواہش پر یہ ممکن نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو سامنے رکھے، چاہے وہ لاہور میں ہے، چاہے وہ کراچی میں ہے، چاہے وہ میرے پشاور میں ہے. کشمیریوں کے قربانیوں کا یہ صلہ ہم نہیں دے سکتے کہ ان کو ان سیٹوں سے محروم کرے. ان سیٹوں سے کس کو فائدہ ملا ہے ماضی میں، آج کس کو ملے گا، کل کس کو ملے گا؟ میرے خیال میں الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے. اور اگر ایک ٹولہ اٹھ کر کے یہ مطالبات کرے کہ پاکستان کا نام نکال دے، 12 سیٹیں ختم کر لے، تو میرے خیال میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ دستور ہے، اور نہ پاکستان اور کشمیریوں کی قربانیوں کے لیے ٹھیک ہے. تیمور تالپور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تیمور تالپور صاحب، گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنا چکی ہے، وزیر لا چکی ہے. اب آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں. جو کشمیر کی ہائی کورٹ ہے اس نے بلے کا نشان واپس دینے کا الیکشن کمیشن کو کہہ دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلی سوال میرا یہی تھا کہ کیا کشمیر میں الیکشن ہوں گے جو صورتحال چل رہی ہے، اور دوسرا اگر ہوں گے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیا پوزیشن رہے گی؟ کیا آپ گلگت بلتستان کی طرح کامیابی حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مہاجر سیٹوں کا شور ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے گی موجودہ حکومت؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں پارشلی ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا، پارشلی، کیونکہ آف کورس نون لیگ حکومت میں تھی اور وفاقی حکومت ان کی تھی، اور جب بھی کوئی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور اٹھاتی ہے. تو انہوں نے فائدہ اٹھایا. انہوں نے وہاں پر آفرز کی، اسکیمیں بتائیں جو نہیں ہونا چاہیے تھا، پر ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں پارشلی الیکشن پھر بھی اچھا ہوا، اور ایک فیئر الیکشن کے ہونے کے بعد، حالانکہ نون لیگ کو ضرور ایج تھی وفاقی وجہ سے، پر پھر بھی پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ میجورٹی بنی. اب بات تلخیوں کی تو ہوتی رہتی ہیں، ویسے آپ کے کراس فائر میں آج تو میں دیکھا کچھ زیادہ ہی فائرنگ ہو رہی ہے، تو ذرا بچ کے چلنا چاہیے. پر ایک جو ماحول ہمیشہ بنتا ہے نا آپ کا الیکشن کے دوران، اگر آپ دیکھیں گے جنرل الیکشن میں تبھی ہوا تھا، نون لیگ پیپلز پارٹی آپس میں گتھم گتھا ہو گئے تھے، ہمارا زبانی ٹکرار تھا. ہماری الیکشن کیمپین میں ہم بڑے ہائی سپرٹس پہ تھے، دونوں طرف سے ہونا نہیں چاہیے تھا پر ایسے تھا. پر آپ نے دیکھا پھر جیسے حکومت واپس آئی تو ہم نے سپورٹ کیا، میاں شہباز شریف صاحب کو ہم نے پرائم منسٹر بنوایا، اور اسی طرح سے ہم نے گورنمنٹ فارم کی، ہم کولیشن میں ان کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے وہی دیکھا ریپیٹیشن ہوئی جب گلگت بلتستان کی الیکشن ہوئی تو بھی ہم بڑے ہائی والیوم پہ چلے گئے، ہماری پچ بڑی ہائی ہو گئی. پر اگین آپ نے دیکھا پھر سے الیکشن ہوئی، انہوں نے ہمیں ایکسیپٹ کیا، ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا. کشمیر پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور پی ٹی آئی جب ابھی میری احمد عویس صاحب سے بات ہوئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ مہاجر سیٹیں ختم کر دینی چاہیے کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک طرح کا ٹول ہے، یا موجودہ حکومت جو حکومت ہوتی ہے اس کا ٹول ہے. رانا صاحب کی بھی یہی رائے ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جو ہے اس معاملے کے اوپر کیا پیپلز پارٹی کی رائے ہے؟
کیونکہ وہ تو آئینی ترمیم کے بغیر ختم بہرحال نہیں ہو سکتی، دھرنوں سے تو نہیں ہو پائیں گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت سچویشن ہے اس کے اندر الیکشن ہو پائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو فی الحال نہ کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے اور نہ ہی آنے والی ہے. نہیں، میں آزاد کشمیر کی آئینی ترمیم 12 مہاجرین سیٹوں سے متعلق کی بات کر رہا ہوں. جی 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 ابھی میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا، میں کوئی ترمیم آتے تھے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دا مومنٹ آپ کسی کو بھی ایک دم سے اٹھا کے آؤٹ کر سکتے ہیں مہاجر کہہ کے، آؤٹ سائڈر کہہ کے. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اس کا وقت ہے. الیکشن آف کورس حالات خراب ہیں، پیپلز پارٹی الیکشن چاہتی ہے، پر میرے خیال سے سچویشن کو کنٹرول کرنا پڑے گا. مولانا صاحب نے بھی یہ ذمہ اٹھایا ہے کہ وہ سچویشن کو نارملائز کرنے میں مدد کریں گے. ہم ان کی بھی سپورٹ لینے کو تیار ہیں اور ہم بالکل اس بات سے ایگری کرتے ہیں. الیکشن ہونا چاہیے، ٹائم پر ہونا چاہیے، اور یہ اس سچویشن کو پہلے کام ڈاؤن ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے احمد اویس صاحب، یہ جو اب سچویشن ہے، اب ویسے تو پیپلز پارٹی لتاڑ رہی ہے خواجہ آصف صاحب کو کشمیر کے معاملے پہ، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی الیکشن ہوا، اتحادی ہیں چونکہ، اور وہاں پر گلگت بلتستان میں بھی باوجود اس کے کہ کھینچا تانی کے بعد معاملات سیٹل ہو گئے. کشمیر میں بھی جو بھی رزلٹ آئیں گے پھر کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ ہو جائے گی. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے کشمیر کے معاملے پہ، اور کیا کس طرح سے آگے بڑھے گی؟ کیونکہ بہرحال یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن اسمبلی ہوگی تو 2/3 اکثریت کے ساتھ امینڈمنٹ ہوگی تو وہ جو ہے وہ 12 سیٹیں ختم ہو سکیں. اس وقت تک پی ٹی آئی کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیے میری بات سنیے، ایک حقیقت جو سامنے ہے نا، اس کو جھٹلا کے اگر یہ بات کریں کہ جی 2/3 میجورٹی ہوگی، آئین ہوگا، اسمبلی بنے گی. پاکستان کے اندر الیکشن بھی ہوئے، الیکشن میں ہارے ہوئے لوگ جا کے حکومت میں بھی بیٹھ گئے، حکومت میں بیٹھ کے انہوں نے جھوٹے اوتھ بھی لے لیے. میں خود یہ کیس جو تھا نواز شریف کا کیس میں لڑا تھا. 51,000 سیٹوں ووٹوں سے نواز شریف جو ہیں آن ریکارڈ ہے الیکشن ہارے میں، لیکن وہ ان کو ٹیکنیکل کے دی وہ ایک نان مینٹینیبلٹی کے اوپر اس کو فارغ کر دیا گیا، اور وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہ ان کو یہ احساس ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں، اگر کوئی بات نہیں ہار گئے تھے تو کیا ہو گیا تھا. لیکن بہرحال یہ صورتحال دیکھیں، جب تک ہم فیئرنس کی طرف نہیں جائیں گے، آئین کو آئین نہیں سمجھیں گے. جو اوریجنل آئین تھا پاکستان پیپل پارٹی نے، بھٹو صاحب نے تیار کیا تھا، وہ بڑا بیلنسڈ آئین ہے. اس کے اندر ٹرائیکوٹمی آف اتھارٹی ہے، 3 پلر ہیں اس کے اندر، اور 3 پلرز کی بنیاد کے اوپر جوڈیشری کیا ایک انڈیپینڈنٹ پلر ہے جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. پارلیمنٹ ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ایگزیکٹو ہے، اس کی اپنی انڈیپینڈنس ہے. لیکن ابھی کیا کیا، یہ سارے ختم کر دیے گئے. ایک امینڈمنٹ کا بل آیا، کیسے آیا بل کہ ایک بند لفافہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں آج ہی رات ابھی بحث کرو اور اس کو پاس کر لو. خدا کے لیے یہ طریقہ کار غلط ہے، اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. ہمیں جب تک بیٹھ کے ہم آئین کو آئین نہیں سمجھیں گے، قانون کی بالادستی کے نظام کو، ارریسپیکٹو غلطیاں جس سے بھی ہوئی ہیں، میں نہیں کہتا کہ سب کوئی اسے مبرہ ہے، غلط ہوئی جس سے بھی غلطیاں ہوئی، آگے آئندہ کے لیے آئین کو بنیاد بنا کے پہلے میں تو کہتا ہوں کہ آپ ایک گول میز کانفرنس کریں جس میں آئین کی اہمیت کو اجاگر کریں اور کمٹمنٹ کریں سارے مل کے اس کے اوپر، تاکہ یہ جو اب دیکھیں دو آئین کی اب ترمیم ہوئی ہے، 26ویں 27ویں صاحب بات یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں الیکشن کی بات ہی کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں وہ ایک مائنڈ سیٹ بدل گیا ہے. ہم اس مائنڈ سیٹ کو جب تک نہیں بدلیں گے، پی ٹی آئی وہاں حصہ لے گی. لیکن اب ایسا یہ دیکھیں نا کہ پرائم منسٹر اسمبلی فلور پہ کہتا ہے کہ آپ ہم سے بات کریں، بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں جی اب تاخیر ہو چکی ہے. کس چیز کی تاخیر ہوئی ہے؟ میری بات سنیں. اب اچھا آپ نے یہ بات تو کہہ دی، مجھے یہ بتائیں کہ جب بات کرنے کے لیے وہ گئے تھے تو کس نے بات چیت ختم کی؟ بھائی کسی نے بھی ختم، دیکھیں پچھلی بات کو آپ بھول جائیں. ابھی پرائم منسٹر نے کہا کہ جی بیٹھ کے بات کریں، آج کہا کل کہا پرسوں، دیکھ سن لینا. اب ایسا کہا ابھی یہ تیمور صاحب یہاں بیٹھے ہیں نا، پیپل پارٹی میں جب بھٹو صاحب کے خلاف ہنگامے ہوئے تھے نا، بھٹو صاحب نے بھی اپوزیشن کو کہا تھا ان ہنگاموں کے دوران کی بات چیت کے لیے ایک باضابطہ طریقہ ہوتا ہے آفر کرنے کا. تحریری طور کے اوپر آفر کر کے ان رائٹنگ بھیجا گیا تھا، اور پھر آ کے وہ ان کا وفد بھی بیٹھا تھا، ان کا بھٹو صاحب خود بیٹھے تھے بیچ میں اور کامیاب ہو گئے تھے. وہ پھر الگ بات ہے کہ بادشاہ لگا چلیں یہ تحریری جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ تحریری دعوت نامہ آنا چاہیے. رانا صاحب آفر کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ٹی او آر بنائیں گے، پھر اس کے اوپر بنائیں گے کہ یہ ہمارے پوائنٹ ہیں،
آپ کے جو اپنے ایلیگیشن ہے یا آپ کے جو مطالبات ہیں آپ کے اپنی جگہ ہیں, یہ ہمارے مطالبات ہوں گے, اب بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں, ان ایشوز کے اوپر ڈسکشن ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے آئے بات کریں. ٹھیک ہے, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو کوئی پراپر طریقے سے سنجیدگی دکھائے, ان رائٹنگ کوئی چیز آگے بڑھائے, ٹی او آرز بنائے اور بات آگے بڑھے. کیونکہ مجھے یاد ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی ایک ایجنڈا دیا تھا, اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی, لیکن پھر بات آگے نہیں بڑھ سکی. بات آگے بڑھانا رانا صاحب ذمہ داری تو پولیٹیشنز کی ہی ہے, میں نے اور آپ نے تو نہیں بڑھانی. پولیٹیشنز چاہے آپس میں جتنا مرضی ایک دوسرے کے خلاف بات کرے, اسمبلی میں لڑے بھیڑے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جن معاملات کی یا جن خرابیوں کی نشاندہی رانا اویس صاحب کر رہے ہیں, مجھے یاد ہے آج سے کچھ عرصہ قبل, چند سال قبل یا اس سے پہلے نون لیگ بھی کیا کرتی تھی, اس سے کچھ عرصہ قبل پیپلز پارٹی بھی کیا کرتی تھی, سارے ایک ہی ٹریک پر ہیں. لیکن یہ مل بیٹھ کر آپس میں طے کیوں نہیں کرتے؟ ایسی کیا مانے ہے چیز جس کی وجہ سے یہ لوگ اکٹھے بیٹھ کر, کیونکہ کام ان کا ہے, یہ عوام نے نہیں کرنا, یہ انہوں نے کرنا ہے, سیاستدانوں نے, انہوں نے اپنے لیے وہ روم بنانا ہے جہاں پر یہ ایک دوسرے کے معاملات کو سیٹل کر سکے اور تمام جو گریوینس پوائنٹ جہاں ہیں ان کو ختم کر کے تو آگے بڑھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مذاکرات تب ہوتے ہیں جب دونوں فریق کچھ لینے اور دینے کی پوزیشن میں. اس حکومت کے پاس دینے کو ہے کیا؟ کیا یہ حکومت عمران خان سے ملاقات کروا سکتی ہے؟ کیا یہ حکومت جو ہے کیا کہتے ہیں جو لوگ احتجاج کرتے ہیں صاحب ٹائم بڑا شارٹ ہو گیا ہے, بس وہ بہت زیادہ ٹائم گزر گیا. میں چاہوں گا کہ جلدی بس پریسائز سا دے تاکہ میں ایک آدھ منٹ کا جواب تنگی صاحب سے بھی لے لوں. حکومت کی سنجیدگی ایسا کریں آپ نا میرا نہیں یار بات کر لیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ ٹائم مجھے یقین کریں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ میرا ٹائم بھی تنگی صاحب کو دے دیں. میں آج سارا دن بہت جگہ بول کے تھک گیا ہوں, میرا ٹائم بھی آپ اپنی بات تو کیجئے, بات مکمل کیجئے. آئی وڈرا تنگی صاحب کو دے دیں. اچھا چلے تنگی صاحب یہ بتائیے کہ حکومت میں اب رانا صاحب جو ہیں وہ کسی اور اس کے موڈ میں, دیکھیے تنگی صاحب بات یہ ہے کہ میری نظر میں جو حکومت وقت ہے, چاہے وہ کسی وقت میں پی ٹی آئی کی تھی, اس سے پہلے نون لیگ کی تھی, پھر پیپلز پارٹی کی تھی, حکومت وقت جب تک کوئی سنجیدگی جو سٹیپ نہیں لیتی تب تک اپوزیشن جو ہے وہ اس پر نہ ٹرسٹ کرتی ہے نہ اس پہ آگے بڑھ سکتی ہے. اب ان حالات میں, موجودہ حالات میں, پرائم منسٹر صاحب نے آفر ضرور کی ہے, لیکن جو احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں, کیا آپ ان رائٹنگ ٹی او آرز بنانے کے لیے تیار ہیں, آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں, اپنے مطالبات یا اپنی بات چیت آگے بڑھائیں, ان کے مطالبات اور وہ چیز ان رائٹنگ لیں, کیا یہ ممکن ہے, یہ آپ ہو سکتا ہے؟ میں اس شو میں آپ کو وٹنس بنا کے احمد اویس صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ حکومت وقت تیار ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, لیکن مجھے ایک منٹ صرف دے دے کہ ہم محمود خان اچھائی کی پی ٹی آئی سے بات کریں, ہم بیرسٹر گوہر کی پی ٹی آئی سے بات کریں, ہم راجہ اکرم کی پی ٹی آئی سے بات کریں, ہم علیمہ باجی کی پی ٹی آئی سے بات کریں, ہم سہیل افریدی کی پی ٹی آئی کے ساتھ بات کریں. اویس صاحب ہمیں کلیئر کر دے کہ ہم کون سی پی ٹی آئی سے بات کریں. جب ہم اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتے تو علیمہ باجی نے 24 گھنٹے بعد کہا کہ جو مذاکرات کرتے وہ عمران کے ساتھ ہی نہیں ہے. اچھا صاحب کو یہ مینڈیٹ دیا ہے عمران خان صاحب نے. فوراً دیکھیے علیمہ ان کی بہن ہے, عزت کا مقام ہے, وہ نہ تو پارٹی کے عہدیدار ہیں, نہ وہ کوئی ڈائریکشن اور انسٹرکشن دینے کی اہلیت ان کو دی گئی ہے کہ وہ ایسا کریں. یہ کام گوہر جو ہے اس وقت ایکٹنگ چیئرمین ہے, ان سے آپ باقاعدہ طور پہ کریں, اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ہماری طرف سے بنے ہوئے ہیں, باقاعدہ طور پہ دیکھیں یہ ifs and buts کو نکال دیں, کھلے دل سے آئیں اور یہ بات صاحب سے بات کریں. یہ مینڈیٹ عمران خان صاحب نے ان کو دیا ہوا ہے, یہ بات اس پہ پارٹی ساری تسلیم کرتی ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ اس شو کے توسط سے میں کہوں گا کہ حکومت وقت تیار ہے, لیکن کس کے ساتھ بیٹھی یہ تھوڑا سا آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں. چلے میرے جو آپ آفر کریں نا بالکل ڈیسائیڈ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لے یہ اس جو شو کا بڑا آؤٹ کم ہے کہ تنگی صاحب نے یہ آفر کی ہے کہ میں اس چیز کی گارنٹی لے رہا ہوں کہ جو حکومت وقت ہے اس کی طرف سے آپ اس کو ان رائٹنگ بھی دیں گے. اچکزئی صاحب سے بات ہو سکتی ہے, احمد اویس صاحب کو انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے. اللہ کرے کہ یہ جو یقین دہانی کرائی گئی ہے یہ میٹرلائز بھی ہو جائے, اور اس میٹرلائز ہونے کی صورت میں کوئی ہمارے ہاں سیاسی استحکام پیدا ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین اگلے ہفتے حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اللہ نگہبان.